ہلو السلام علیکم افو خان بھائی. وعلیکم السلام بھائی. ایک منٹ. فارغ ہو؟ ہلو السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. کیسے ہو؟ مزاج طبیعت صحیح ہے؟ جی الحمدللہ بھائی. جب سے اہل حدیث بنے تب سے الحمدللہ بالکل خیریت سے. بھائی ہم بھی الحمدللہ جب سے اہل سنت والجماعہ میں داخل ہوئے الحمدللہ خیر و عافیت سے، اللہ کا شکر ہے. اچھا چلو چھوڑو دوسری بات. تو یہ آپ بھی اہل حدیث سے کیا؟ پہلے میں غیر مقلدی تھا، آج 12 13 14 سال ہو گئی، میں الحمدللہ چھوڑ دیا. تو میں آپ سے اس طوال عرض کے موضوع پر ہلو سنو بات، دوسرا ٹاپک نہیں. میں اہل حدیث نہیں ہوں، میں اہل سنت والجماعت ہوں. سنت آپ کیسے ہو گئے؟ اور وہ تمہارے والا اہل حدیث نہیں ہوں. الحمدللہ حدیثوں کا علم اللہ نے دیا. وہ اہل حدیث دوسرے جو تم اپنے آپ کو یار میں اہل حدیث ہوں، وہ اہل حدیث ہوں جو قرآن اور حدیث یعنی اہل سنت والجماعت. تو پوچھ رہا ہوں تو تم اہل حدیث نہیں ہو نا، تمہارا نام ویسے اہل حدیث سے کام نہیں ہے. یار میں بات کروں اس سوال العرش کے موضوع پر، بات کرو گے یا نہیں؟ نام کیا ہے آپ تو پہلے بتائیے، آپ اہل حدیث ہو کہ نہیں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، انا اہل السنہ والجماعہ مسلک احناف علماء دیوبند هذه مجموعہ کل الناس الحمدللہ اہل السنہ والجماعہ کل اہل الحدیث. تو دیوبندی بھائی اہل سنت کہاں لکھا ہوا ہے یہ؟ او بھائی مجھے یہ بتا، تم غیر مقلد کب سے اہل حدیث ہو گئے؟ سن 1857 کی پیداوار ہو، کیا مجھ سے کھلا رہے تم؟ یار تو اس سوال الگ پر مناظرہ کرے گا نہیں کرے گا؟ افو میں نے تیرا چیلنج قبول کیا، اس سوال العرش کے موضوع پر مناظرہ کر میری ساتھ. پیسہ میرا لگ رہا ہے، ٹینشن مت کر. پیسہ میرا لگ رہا ہے، ٹینشن مت کر. اس سوال العرش کے موضوع پر میرے کو ابھی اصول مناظرہ طے کر یہیں پر. چلیے ٹھیک ہے، مناظرے کی تعریف کر پہلے تو میرے سامنے. تیار ہیں ٹھیک ہے کیا؟ تو ہم اپنا تعارف آپ کو دے دیتے ہیں. بھائی میں افو خان ہوں، میں یو پی الہ آباد میں رہتا ہوں. میں اس وقت بھائی وہ دلی میں ہوں، اور میں اہل سنت والجماعت اصحاب الحدیث ہوں. اچھا اصحاب الحدیث ہے، ماشاء اللہ. دیجیے اور اپنی بات اسٹارٹ کیجیے. جی میرا تعارف یہ ہے کہ میرا نام محمد جمشید ہے، میں انڈیا راجستھان سے ہوں، اہل سنت والجماعہ مسلک احناف علماء دیوبند سے الحمدللہ. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ عالم ہے یا حافظ ہے؟ میری علمی حیثیت سن لیجیے. سعودی میں ہے؟ میں سعودیہ میں ہوں، میری علمی حیثیت سن لیجیے آپ، پھر آپ اپنی علمی حیثیت بتانا. کیونکہ مناظرے کے اصول میں سے ہے کہ دونوں فریقین کا بالمقابل علم ہونا ضروری ہے. بتائیے اپنی علمی حیثیت. جی میں حافظ قرآن ہوں الحمدللہ. میں نے 4 پنجم تک پڑھائی کی ہے، اور قرأت میں نے پڑھی ہے. تعلیم التجوید کا 3 4 حصہ میں نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ اپنی علمی حیثیت بتا دیں. بھائی میری علمی حیثیت بھائی اتنی ہی کافی کہ میں اہل حدیث ہوں الحمدللہ. یار یہ کون سی علمی ہے؟ اچھا حدیثوں کا یعنی محدث ہے. دیکھو باغو مت محدث ہو تم. اچھا اہل حدیث تو اس کو کہتے ہیں جو حدیثوں کے ماہرین ہوتے ہیں. آپ کے حدیثوں کے ماہر ہو؟ اچھا اہل جنت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اہل سنت کا معنی ہوتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جنت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میں کہہ رہا اہل سنت نہیں ہوتا ہے، اہل سنت ہوتا ہے. بڑے کیا نام ہے، اردو میں بول رہا ہے عربی میں بول رہا ہے؟ کان تھوڑا صاف کر لیجیے. میں کہہ رہا ہوں اہل جنت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جنت. ابے جنت میں جانے والے، جنت کے رکھوالے. اب میں کہوں کہ نہیں اہل جنت یہ اپنی طرف سے تشریح کیوں کر رہا ہے؟ نہیں اپنی طرف سے تشریح کیوں کر رہا ہے یار؟ اپنی طرف سے قیاس کیوں کر رہا ہے؟ بھائی آپ عقل سے پیدل نہیں کیا میرے بھائی؟ میرے بھائی عقل سے پیدل تم ہو، دنیا سنے گی تو تمہیں چپلیں مارے گی. میں نے کہا تم اہل حدیث ہو تو ماہرین میں شمار ہوتے ہو. ایک حدیث پڑھ کے بتاؤ میرے کو، ایک حدیث پڑھو. میں حدیث پڑھتا ہوں، اس کی سند بیان کرتا ہوں، ذرا مہربانی کر کے اس کا ترجمہ کر کے بتاؤ. آپ نے کہا اہل حدیث سے مانا ہے کہ حدیثوں کے بھائی وہ ماہر. ہاں تو آپ حدیث کے ماہر ہو کیا؟ یہ بتاؤ میرے کو. میں نے آپ کو افو خان بھائی میں نے آپ کو میرا علمی حیثیت بتا دی، تو آپ کا حق بنتا ہے. آپ حافظ ہے، عالم ہے، مفتی ہے، محدث ہے، کیا ہے؟ بھائی اتنی ہی کافی ہے کہ میں اہل حدیث ہوں الحمدللہ. او یار یہ تو میں بھی بتا سکتا تھا کہ میں اہل سنت والجماعت سے ہوں. یعنی مدرسے میں نہیں پڑھے ہو آپ؟ اہل حدیث کا بچہ اہل علم ہوتا ہے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اچھا ایک حدیث پڑھ. ایک حدیث میں پڑھتا ہوں. میرے بھائی سنو یار میں کیا کہہ رہا ہوں، اہل حدیث کے لیے حجت وہی ہوگا کہ وہ حدیث کا ماہر ہوگا، اس پر سوال ہوگا، اس کا جواب وہ دے گا. حدیثوں کے سامنے حدیث پڑھوں گا نا، آپ تو حنفی مقلد ہو. او میرے بھائی میری بات سن.
پہلے میری بات افو بھائی بھاگنے موضوع سے ایک حدیث میں پڑھ رہا ہوں من زار قبری وجبت لہو شفاعتی دارقطنی کی حدیث ہے. کیوں بھاگ رہے بھائی؟ آپ نے سعودیہ سے فون کیا ہے، پیسہ آپ کا ویسٹ جا رہا ہے، مین ٹاپک پہ بات کیجیے نا. تو مین ٹاپک پہ آپ کرو نا، میں تو کر رہا ہوں مین ٹاپک پہ، مناظرے کے اصول بیان کرو آپ. تو میں نے بتا دیا کہ بھائی میں اہل حدیث ہوں، تو آپ کو برا. ارے یار آپ اہل حدیث ہو، میری بات سنو. اہل حدیث تو اس کو کہتے ہیں جو حدیثوں کے ماہرین ہوتے ہیں. تو میں نے آپ سے سوال کیا، آپ ایک حدیث کا ترجمہ کر دو اردو میں. پھر بھائی مطلب بھائی وہ جو جنت کے ماہر ہے خالی ان کو کہیں گے؟ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا نام اہل السنت والجماعت ہے. ما انا علیہ واصحابی ہونا چاہیے جنت کے. اچھا یہ بتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت کا کیا نام رکھا؟ لوگ نہیں جائیں گے کیا جنت؟ ادھر سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت کا نام کیا رکھا؟ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت کا نام کیا رکھا؟ کم سے کم یار اپنی مت گلیجا، میری بھی سن افو بھائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت نے اپنا بات کیجیے نا. تو میں کہہ رہا ہوں نا آپ کو اہل السنت والجماعت کا تعارف کرا دوں. تو میں نے تو آپ سے نہیں کہا کہ نہیں بھائی یہ دیوبندی اہل سنت کب سے ہو گئے. اوے میرے بھائی میری بات سن. دیوبند یار سنے گا بھی، خود ہی بولا جائے گا، میری بھی سنے گا. دیوبند کوئی فرقہ واریت نہیں، دیوبند ایک مدرسے کا نام ہے. چلیے بتائیے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بھاگنے کا چکر اختیار مت کر افو خان. میں پیچھے چھوڑنے والا نہیں ہوں، تمہارا. تم نے ان لوگوں کو کال کیا، سن تم نے ان لوگوں کو کال کیا جو بیچارے کم علم لوگ ہیں، ان کو کال کیا. تو نے علم والوں سے ٹکر نہیں لی. علم والے ہیں آپ بات کر لو، بتا دو اللہ تعالیٰ کہاں ہے. اللہ رب العزت ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے. اچھا یہ اللہ کی ذات ہے. سنو مولانا ثناء اللہ عمر ترسری رحمت اللہ علیہ تمہارے عالم فرماتے ہیں اپنے. میں کدھر بھاگا؟ میں قرآن کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں. قرآن کا ترجمہ تمہارے عالم نے کیا ہے. مولانا ثناء اللہ عمر ترسری نے قرآن کریم کا ترجمہ کیا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. اللہ اکبر. میں کہہ رہا ہوں تمہارے مولوی نے جو ترجمہ کیا وہ میں بیان کر رہا ہوں. تمہارے مولوی نے جو ترجمہ کیا وہ بیان کر رہا ہوں میں. ایک کام کرتے ہیں، سنیے، 1 منٹ آپ بول لیجیے، 1 منٹ ہم بول لیتے ہیں تاکہ چل میں بول رہا ہوں، پھر میرا جواب دے رہے. ٹھیک ہے میں بول رہا ہوں ابھی. ٹھیک ہے آپ میری سنو. میرا سوال یہ ہے کہ عین اللہ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہاں ہے. آپ اس کے اوپر اپنا پورا جو کمپلیٹ آپ کا عقیدہ ہے آپ ہمیں اوپن بتا دیجیے، اس کے بعد دلیل آپ دیجیے گا. جی عقیدہ آپ بتا دیجیے اپنا. جی میں پڑھ رہا ہوں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ ہماری شاہد. قرآن کی آیت ہے، میں دلیل نہیں مانگ رہا ہوں، میں آپ سے آپ کا عقیدہ پوچھ رہا ہوں. میرا عقیدہ یہی ہے نا الحمدللہ. میرا تو عقیدہ یہی ہے، قرآن میرا عقیدہ ہے. بولیے نا میرے بھائی کہ آپ اللہ کو کہاں مانتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں نا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. چاہیے آپ کا عقیدہ. اب آپ میرے کو پہلے بول رہے 1 منٹ آپ بولو، 1 منٹ میں بولوں، میرے بیچ میں کیوں بولتے ہو آپ؟ میری سنیں گے نہیں آپ کو جواب دیجیے. 1 منٹ آپ کا اسٹارٹ ہوتا ہے، اپنا مکمل عقیدہ بتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات آپ کہاں مانتے ہیں. اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے، بلا مکا موجود ہے. اللہ کو کسی مکا کی ضرورت نہیں. نمبر 1 وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے. نمبر 2 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. میرے محبوب آپ کی امت پوچھے اللہ کہا تو کہہ دینا اللہ رب العزت قریب ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا الف لام میم پہلے پارے میں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. اللہ رب العزت کا چہرہ تم مشرق میں بھی پاؤں گے اور مغرب میں بھی پاؤں گے. ترجمہ کرنے والا جماعت اہل حدیث غیر مقلد مولانا ثناء اللہ عمر ترسری. ہاں بھائی بول دیا. بگ آپ کی ہو گئی. دیکھو غلط استعمال مت کرو لفظ. یہ بگ کرنا ورنہ تو اتنا ننگا کروں گا یاد رکھے گی دنیا دیکھے گی اتنا ننگا کروں گا. ابو خان جب میرے دلائل میں نے دے دیے ساتھ میں بتا کہ میرے بھائی وہ مکس ہو رہے ہیں، کنفیوز ہو رہے ہیں آپ خود ہی. میں کیا بول رہا ہوں میری بات سن. میرا مدعا الحمدللہ جو بھی سنے گا نا میرا موضوع وہ یہی کہے گا حافظ جمشید نے قرآن سے پیش کیا اپنا عقیدہ. خیر آپ ہی بول لیجیے بھائی، آپ ہی جیت جائیے. ہم کو لگ رہا ہے آپ نے کل ہی ہاتھ میں جیتنے کے لیے فون کیا ہے. ارے نہیں، میری جان میں صرف اور صرف یہی چاہ رہا ہوں کہ تیری اصلاح ہو جائے، تیری عقل ٹھکانے آ جائے. تو بس منطق مارتا ہے لوگوں کے سامنے اور کچھ بھی نہیں.
تو منطق مارتا اور کچھ بھی نہیں تو بات کرنے سے فائدہ نہیں ہے میرے بھائی. میرے بھائی میری بات سن. افو خان کرتے ہیں, افو خان میں نے تمہیں غلط نہیں بولا, میں نے تمہیں غلط نہیں بولا, تم نے مجھے بولا بک بک ہو گئی. تو میں قرآن پڑھ رہا ہوں, نعوذ باللہ, یہ بک بک نہیں کر رہا ہوں, میں قرآن پڑھتا ہوں, بک بک نہیں کر رہا ہوں. تو واٹس ایپ پہ بہت سارے لوگ ہیں, آپ ان کو فون کر لو میرے بھائی. اوے یار یوں بول دینا, اب تو اس قابل نہیں ہے کہ میرے دلائل پر تو جواب دے سکے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ اپنا ایک لائن میں اپنا عقیدہ بتا دیجئے, ٹھیک ہے یار. ایک لائن میں نے 3 آیتیں مبارکہ پیش کی قرآن کریم کی, اور میں ایک حدیث اور پڑھ دیتا ہوں, ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. اب میرا 1 منٹ اسٹارٹ ہوتا ہے, اب آپ چپ رہیں گے, جب میں بول لوں گا پھر آپ آرام سے بولیے گا. جی بولیے. میرا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب. بھائی ہمارے بھائی صاحب نے کہا کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, ایک عقیدہ یہ ہے, اور اسی میں عقیدہ ان کا ایڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ بنا بھائی وہ مقام کے ہے. تو یہ دونوں عقیدے ایک ہی ساتھ ایک ہی جگہ ایک ہی ٹائم میں کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بھائی وہ ہر جگہ موجود بھی ہے, اور ایک طرف کہہ رہے کہ وہ مطلب بھائی وہ کہیں بھی نہیں ہے, بلا مقام ہے. تو میرے بھائی یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ یہ تو میرے بھائی باطل عقیدہ ثابت ہو رہا ہے آپ کے عقیدے کے بول سے. اور ہمیں قرآن کی کوئی ایک آیت آپ بھائی آپ کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ذات کے اعتبار سے موجود ہے, ہم انشاءاللہ بھی توبہ کر لیں گے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے تو کیا معاذ اللہ تعالیٰ کوڑے میں, کرکٹ میں, لیٹرین میں, باتھ روم میں, آپ کی جیب میں, کیا اللہ تعالیٰ بھائی وہ موجود ہے معاذ اللہ؟ ہو گیا آپ کا ٹائم, رک جائیے, ٹائم ہو گیا آپ کا, رک جائیے. سوال کا جواب دیجیے. اب سنیں گے, بیچ میں نہیں بولنا, ٹھیک ہے؟ ہاں تو سوال کا جواب بھی ہے. ہاں میں جواب دوں گا, سنیں گے, اب بولیں گے نہیں آپ. میں نہیں دوں گا. میں کیا بول رہا ہوں, یہ فیصلہ آپ اور میں نہیں کروں گا, یہ فیصلہ تو سننے والے کریں گے, سمجھ گئے نا؟ 2 فریقین جب بات کرتے ہیں نا تو بعد میں کریں گے. اب میری نہیں سنے گا, تو میرے دلائل نہیں سنے گا یار, میرے دلائل نہیں سنے گا. اللہ اکبر. ارے باپ, ہر جگہ موجود ہے, ارے کیا یار, ارے تو سن تو لینا, ارے سن تو لینا, اب ایک جاہل مطلقاً سن تو لینا, میرے دلائل سن لینا. میرا ٹائم شروع ہو رہا ہے, میرا ٹائم شروع ہو رہا ہے. آپ نے بتایا اللہ کے تعلق. ارے تو جاہل انسان کم سے کم میری بات تو سنے گا. 1 منٹ میں خاموش رہا نہیں رہا, اب تو خاموش رہے. مت بولیے. تو بول رہا ہوں نا, خاموش رہے گا تب بولوں گا نا میں. ارے تو پانی پی کے, ٹھنڈا پانی پی لیجیے. میں پانی نہیں ہے, میری تڑاکے کی الحمدللہ آواز ہے, تیرے جیسے کے اوپر الحمدللہ خوف ہی ظاہر ہوتا ہے. پہلے بات کو سن لیا, میری بات شروع ہوتی ہے, میری بات شروع ہوتی ہے. بیٹا یہ غیر مقلد کی عادت ہے, سوال کر کے بھاگتا ہے, جواب سننے کی اہمیت ہمت نہیں ہوتی. گندگی میں ارے تو سن تو لے, میں جواب دے رہا ہوں نا تیرے کو جاہل آدمی, میں جواب دے رہا ہوں. دیں گے بات دیں گے کیا میرے بھائی؟ تو دے رہا ہوں, سن. تو نے کہا کہ اللہ رب العزت نعوذ باللہ من ذالک کا لیٹرنگ میں موجود ہے, کچرے خانے میں موجود ہے. اب میرا سوال یہاں تجھ سے یہ ہے کہ کیا تو قرآن کریم کی 10-5 آیتوں کا حافظ ہے؟ اگر حافظ ہے تو لیٹرنگ خانے میں جاتا ہے تو کیا قرآن مجید کی آیتوں کو باہر نکال کے جاتا ہے؟ اگر باہر نکال کے جاتا ہے, قرآن کا علم ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, لا حول ولا. قرآن کریم موجود ہے, محفوظ ہے, جسم سے پاک محفوظ ہے. اسی طرح اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے, جسم سے پاک محفوظ ہے. اللہ اکبر. یار تو جاہل ہے 1 نمبر کا, اللہ کی قسم. تو علمی سوال علمی جواب نہیں کر سکتا. اگر کوئی حافظ قرآن ہے, اگر وہ لیٹرین باتھ روم جاتا ہے تو وہ قرآن کا علم اس کے سینے میں ہوتا ہے. اچھا وہ باہر نکال کے جاتا ہے. قرآن کا علم کیا ہے, وہ باہر نکال کے جاتا ہے. قرآن کریم کا علم نہیں, قرآن کریم کا علم باہر نکال کے جاتا ہے. وہ اس کے دل میں قرآن موجود ہے لیکن جسم سے پاک محفوظ ہے. آپ نے کہا اللہ تعالیٰ ذات, ارے قرآن موجود ہے, محفوظ ہے, لیکن جسم سے پاک. اللہ اکبر. یار کیسا آدمی ہے تو, لوگوں سے سن, میں ثابت کر رہا ہوں تیرے سے ہی, میں ثابت. اللہ اکبر. مغرب کی اذان ہو گئی ہے, سن میری بات. ابھی اذان بھی ہو گئی ہے, وضو بھی ٹوٹے گا ابھی آپ کا, ابھی آپ دیکھے جائیے. نہیں وضو تو تیرا کیا, تیرا پورا تجھے پورا کلمہ ہی پڑھنا پڑے گا. تجھے اللہ جل شانو کی شان میں گستاخی کی, تو نے اللہ جل شانو کی شان میں گستاخی کی. نعوذ باللہ کہ اللہ لیٹرنگ میں بھی, اللہ کچرے میں بھی ہے. جس رب کی نعمت کو تم پہچان نہیں سکتے ظالموں, تم ایسا ہی بولو گے اللہ کے واسطے. سب سے اونچائی پہ اللہ رب العزت کے بارے میں تم ایسا ہی بولو گے اور کچھ بھی نہیں. ارے تم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی گستاخ ہو اور صحابہ کے بھی گستاخ ہو.
بعد میں آئیں گے، پہلے آپ اپنے میں فون کاٹ رہا ہوں، اذان کا جواب دینا ضروری ہے، واجب ہے، اس لیے میں فون کاٹ رہا ہوں، میں بعد میں تجھے کال کرتا ہوں انشاءاللہ۔ السلام۔ میں نے افو خان صاحب سے جب کہا، اس نے میرے سے سوال کیا کہ آپ اپنی علمی حیثیت بتاؤ، میں نے میری علمی حیثیت بتا دی الحمدللہ۔ جب میں نے اس کو پوچھا تو بولنے لگا کہ میں اہل حدیث ہوں، یہ میری علمی حیثیت ہے۔ بولتا ہے کہ اہل حدیثوں کا بچہ علم رکھتا ہے، یعنی ماں کے پیٹ سے یہ پیدا ہوتے قرآن اور حدیث سیکھ کے آتے۔ اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے، اس کی جہالت کو دیکھو، یہ علماء اکابرین کو فون کر کر کے ان کی ریکارڈنگ ڈالتا ہے۔ اس خبیث کو میں نے اس کا چیلنج قبول کیا تھا استواء علی العرش کے موضوع پر، لیکن یہ جاہل کا بچہ بھاگا۔ اس نے مجھے کہا بتا اللہ کہاں ہے، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ میں نے دلائل دیا، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے، اپنے اللہ رب العزت ہمارے قریب ہے، ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے محبوب آپ کو پوچھے آپ کی امت اللہ کا، کہہ دینا اللہ قریب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اس کا ترجمہ کرنے والا مولانا ثناء العمر ترسری خود موجود ہے، اس نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ اللہ رب العزت کا چہرہ مشرق میں بھی اور مغرب میں بھی، تم جدھر دیکھو گے اللہ کا چہرہ تمہیں نظر آئے گا۔ ابھی جاہل کے بچے کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ ان کے باپ دادا، ان کے بڑے اکابرین خود مان رہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، پھر قرآن کریم کی اس آیت کا ترجمہ یوں نہ کرتے ہیں، یہ بول دیتے نہیں 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 اللہ تو صرف آسمان پر ہے، عرش پر ہے۔ آسمان پر بھی ہوگا تو ان کا عقیدہ ٹوٹے گا۔ پھر میں نے ایک حدیث بھی پڑھی اس وائس کے اندر، یرحم من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ اللہ رب العزت، اللہ کے نبی نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، جو آسمان میں ہے وہ تم پر رحم کرے گا، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اور یہ جاہل مطلقاً اتنا بڑا نالائق خبیث انسان ہے، اس کو میں نے کہا ایک حدیث میں پڑھتا ہوں، اس کی سند بھی پڑھتا ہوں، اگر تو ماہرین میں سے ہے، پکا اہل حدیث ہے، تو یہ حدیث کا ترجمہ کر دے اردو میں مان لوں گا تو کہ ہاں اہل حدیث ہے۔ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی۔ لیکن یہ جاہل کا بچہ پیدل رہا، ناکام رہا، یہ بس لوگوں کے سامنے ڈھنگیاں مارتا ہے، جب علمی سوالات جوابات دیے جاتے ہیں تو یہ خبیث ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میں نے اس کو شروع میں کہا ٹاپک نہ بدلو، ایک ٹاپک پر بات کرو۔ کیا میں نے اس سے پہلے تجھے میرا تعارف نہیں کرایا تھا؟ مکمل میں نے تعارف کرایا اس سے پہلے، جو ویڈیو بنا تھا، آڈیو بنا، اور آج انشاءاللہ تیری ذلت پوری دنیا دیکھے گی، کتنا بڑا تو ذلیل و رسوا ہوا ہے۔ غیر کا مقلد ہمیشہ بدگمانی میں پیدا ہوتا ہے اور بدگمانی میں مرتا ہے، یہ ہے افو خان غیر مقلد جاہل مطلق۔